حضور علیہ السلام کے میلاد کو منانے کا صرف یہ رنگ اور آہنگ ہی نہیں کہ ہم جھنڈیاں لگائیں، چراغاں کریں اور گلیوں کو سجا دیں، اگرچہ محبت کے اظہار کا یہ ایک رنگ ضرور ہے، لیکن میلاد کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ حضور کے لائے ہوئے نظام کو اپنی زندگی میں اتارا جائے۔ وہ ایک دن حضور وضو فرما رہے تھے، صحابہ حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ میرے وضو کے پانی کو تم زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ یعنی حضور نے حکم نہیں دیا کہ میرے پانی کو تم اپنے ہاتھوں پہ لے لینا اور اپنے چہروں پہ مل لینا، یہ ان کا اپنا انداز محبت۔ تو آقا کریم نے فرمایا، میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا، تمہیں کس چیز نے اس بات پہ ابھارا کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نفی نہیں کی، ان کے جذبے کی حوصلہ شکنی نہیں کی، وہ جو کر رہے تھے وہ محبت سے کر رہے تھے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو یہ 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے وہ جب بھی بولے سچ بولے، دوسری بات جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کرے، اور تیسری بات جو اس کی ہمسائیگی میں آ بسے وہ ہمسائیگی کا حق ادا کرے۔ یعنی تمہارا یہ عمل بھی اپنی جگہ پہ درست، لیکن کہیں محبت کے اس مظہر کے اندر کوئی یا آنے والا کوئی دین کی ان قدروں کو بھول نہ جائے کہ ٹھیک ہے ہم نے ادب کا یہ انداز اختیار کر لیا تو باقی دین معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارا یہ کام بھی اسی مقصد کے لیے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے، تو پھر تمہیں میں تاکید کرتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، کبھی ہمسایوں کے حقوق پامال نہیں کرو گے، اور کبھی امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ تو اگر ہم آقا کریم سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے، صادق اور امین نبی کی امت سچ اور امانت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اگر تم لوگوں کی امانتیں ہڑپ کر جاؤ گے، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاؤ گے، زمینیں چاٹ جاؤ گے، لوگوں کا قرض دبا جاؤ گے، پھر لاکھ عمرے حج کر لو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تمہاری عمرے سے، تمہارے حج سے وہ جو لوگوں پر ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے، اس کی معافی تو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، اور آخری بات کہ ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا کرو، اور ہمسایہ 40 گھروں تک ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ٹھان لیں تو ایک صالح معاشرہ تشکیل پاتا ہے جو جنت نما معاشرہ ہوگا۔ لیکن جب ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمسایہ دکھ میں ہے تو رہے، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم بہت پکے مسلمان ہیں، تو میاں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین ہم سے عمل کا تقاضا کرتا ہے۔